بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک بہت ہی میرے پیارے بھائی دوست میرے ویور، مجھے نہیں آئیڈیا وہ کون ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ہمیں کوئی موٹیویشنل لیکچر دیں۔ تو وہ کچھ پریشان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو اسی بات پر کہ آج میں ایک پوائنٹ لوں گا، اس پر میں ذکر کروں گا کہ آج ہمارے ہر بندہ جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہے۔ اس پریشانی کی وجہ، ایک بڑی وجوہات تو بہت سی ہیں، ان کو انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، لیکن ایک جو بڑی وجہ ہے میری، جو میں نے آزمائی اور دیکھی کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ پر ہمارا یقین ہو چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دے، تو ہمیں صرف یہ الفاظ کر لینا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ الفاظ ہماری مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب انسان یہ بات کہتا ہے نا تو وہ انسان کو ایک الگ قربت کا احساس ہوتا ہے۔ چاہے آپ کبھی آزما کر دیکھیں، ایک اللہ پر یقین کر کے دیکھیں، جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آپ پر، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ اللہ کے اتنی قریب ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو اللہ پر اتنا زیادہ یقین ہو جائے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے۔ جب آپ یہ الفاظ رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے آسانی پیدا ہوتی ہے، چاہے آپ آزما کر دیکھیں۔ تو یہ زندگی کی یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی میں آزمائیں کہ کیسے جو ہے نا، میں آپ کو چلیں ایک زندگی کا اپنی کا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میری سسٹر کی ایک شادی تھی، تو رشتے کی بات چل رہی تھی، تو میں اور میرے فادر جو ہے نا وہ اس بات کے رشتے کے لیے جو ہے نا وہ راضی نہیں تھے، لیکن وہ بار بار اصرار تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں انسان کے بس میں نہیں ہوتا، تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ تو جو کرے گا بہتر کرے گا، یہ تیرے سپرد ہے، اگر تو یہ میری بہن کے لیے بہتر ہے تو اس کو ہمارے سینوں میں جو ہے نا وہ ڈال دے، ہمارے دل میں جو ہے نا ہمارے دلوں کو بدل دے، جو ہمارے انکار کی طرف ہیں اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمارے دل کو جو ہے نا وہ اس کو پازیٹیو وے میں کر دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہماری طرف سے دور کر دے۔ تو کچھ ہی عرصے میں نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے دل کو ایسا بدلا، میرے والد کے دل کو ایسا بدلا کہ ہمیں وہ جو انکار تھا 1.5 سال سے جو انکار چل رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو چند ہی دنوں میں اس کو جو ہے نا ہمارے انکار کو ہاں میں بدل دیا، اس پر ہم راضی ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ آج سسٹر اپنے گھر میں خوش ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ذات پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، ہمارا اللہ پر یقین ختم ہو چکا ہے۔ ہماری بڑی ناکامی کی اور سکون کی وجہ، جو سکون اٹھنے کی وجہ ہے، ہم لوگوں پر یقین کرتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کرے گا۔ جب آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی، اگر وقتی طور پر آئے گی لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یار نہیں، یہ میرے اللہ نے کرنا، جو بھی کرنا میرے بس کی کیا بات ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے نا اپنے وزیر سے، اس کا ایک وزیر تھا، وزیر کی عادت تھی وہ کہتا تھا کہ اللہ کے ارکان میں بہتری، اللہ جو بھی کرتا بہتر کرتا۔ تو اس نے بادشاہ نے نا ایک دن، بادشاہ کچھ چیز کاٹ رہا تھا، سیب وغیرہ کاٹ رہا تھا، تو اس کی انگلی پر کٹ لگ گیا، انگلی گہرا کٹ لگ گیا۔ بادشاہ نے جب یہ کٹ دیکھا تو بادشاہ نے کہا، وزیر نے کہا کہ اللہ کے ارکان میں بہتری ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، بادشاہ کہتا ہے جی پاگل ہے، میری انگلی پہ کٹ لگا، یہ کہہ رہا بہتری ہے، یہ پتہ نہیں کیا۔ اس نے، بادشاہ نے غلاموں کو بلایا، اس کو کہا کہ وزیر کو تم جو ہے نا اس میں داخل کر دو، جیل میں بھیج دو۔ جب اس کو جیل میں بھیجا جا رہا تھا نا تو پھر وزیر کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے کہ اللہ کے ارکان میں بہتری ہے۔ اب بادشاہ پھر پریشان ہوا، یار یہ میرے پہلے چلو کٹ لگا تھا، یہ کہہ رہا تھا اللہ کے ارکان میں بہتری ہے، اب یہ دوبارہ اس کو کٹ لگا، یہ دوبارہ کہہ رہا ہے اللہ کے ارکان میں بہتری ہے، یہ عجیب مجنون، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کے ساتھ اس نے دوسرا وزیر لے آیا، دوسرے وزیر کو اپنے ساتھ رکھا، تو دوسرے وزیر کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگل میں گیا شکار کے لیے۔ اب شکار کے لیے جانا تھا تو ادھر جو ہے نا اس کا گھوڑا جو ہے نا بادشاہ کا بارڈر کراس کر گیا۔ اگلا جو ملک تھا وہ ہندوؤں کا ملک تھا، ہندوؤں نے بادشاہ کو بھی پکڑ لیا، اس کے وزیر کو بھی پکڑ لیا۔ اب ہندوؤں میں ایک رواج ہے، وہ بلی چڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان دونوں کو جو ہے نا بلی چڑھایا جائے گا، لیکن انہوں نے پہلے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا کوئی فالٹ نہ ہو دونوں میں،
لیکن بادشاہ کی انگلی میں جو تھا نا وہ کٹ لگا ہوا تھا، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سے اس نے جو چیز کاٹی تھی. انہوں نے کہا نہیں، یہ اس میں تو فالٹ ہے، ہم اس کو نہیں قربانی کریں گے، اس کو آزاد کر دیا بادشاہ کو. بادشاہ واپس آ گیا، جو اس کے ساتھ وزیر گیا تھا، جو اس نے وزیر نیا لے کے آیا تھا، اس کو انہوں نے بلی چڑھا دی. بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے کام میں بہتری کیا تھی. اس نے کہا تھا تو کٹ لگنے میں کیا بہتری تھی. تو بادشاہ نے وہاں پر جو ہے نا اللہ کے اوپر، بادشاہ نے کہا وزیر کو بلایا جو جیل میں تھا، اس کو کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ اس میں تو بہتری تھی، کہ مجھے پتہ چل گیا یار یہ کام میں بہتری تھی میرے کٹ لگنے میں، لیکن تمہارے جیل میں جانے میں کیا بہتری. اس نے کہا بادشاہ حضور آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ہر بار شکار پہ جایا کرتا تھا اور جایا کرتا ہوں، تو اس بار اگر میں آج اس کی جگہ پر آپ مجھے جیل میں داخل نہ کرتے اور میں شکار پہ گیا ہوتا تو آج اس کی جگہ پر میں پھانسی پر ہوتا، میں پھندے پر ہوتا. تو میری یہ بہتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس میں اس لیے بھیجا جیل میں آپ کے ذریعے سے. تو اس لیے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا. ہم یہ سوچ کیسے لیتے ہیں کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے برا کرے. یار ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو رب سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یار ایک ماں اپنے بچے کو کانٹا چبھے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکتی. والدین بچے کا کبھی برا نہیں چاہتے، تو وہ جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کبھی انسان اپنے بندے کے لیے برا چاہے گا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ اپنے بندے کو ناپسند کرے گا؟ کیا وہ چاہتا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہو؟ یار وہ تکلیف میں بھی اسی کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. اب بہت سے سوال یہ پیدا ہوتے ہیں جی جن کو تکلیفیں آتی ہیں تو پھر ان کا کیا ہے؟ وہ اسی کو تکلیف میں، پھر اگر تکلیف کی بات ہے تو پھر اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ جتنی تکلیفیں اللہ کے نبی نے برداشت کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اتنی تکلیفیں دنیا میں کبھی آج تک کوئی انسان نہیں آیا جس نے تکلیفیں برداشت کی. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے پیار نہیں تھا. وہ تو وہ نبی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں پہنچاتا ہے نا، جس کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اصل میں قریب کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف دوں، یہ میرے قریب ہو، یہ میرے سے مجھے پکارے، میری یاد میں مبتلا ہو، میں چاہوں کہ یہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہے. تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی اور فیصلہ سمجھ لیا. ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، ہمارے الفاظ ہو، یہ میرے نال ہی رب کرتا، پتہ نہیں میرے نال کوئی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر مشکل میرے تھے. اور نہیں، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے آزما رہے ہیں بار بار، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بات آزمائش کی تو انگریزوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہوا، کتنا نوازا، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ غیر مسلموں کو کتنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دنیا میں دے دی. ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب رہے، میری باتوں کو مجھے یاد کرتا رہے، لیکن ہم اللہ کو سمجھ نہیں پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے بلا جھجک. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے. وما علینا